الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ اچھا جی، ہم کل کی کلاس میں کیا پڑھ رہے تھے، اس کو ہم نے ایک نام دیا تھا مرکب کا، مرکب اشاری ہم نے نام دیا تھا، اور اس کی اصطلاحات ہم نے کیا کہی تھیں کہ مبدل منہ اور بدل۔ پھر ہم نے کیا سیکھا تھا کہ مبدل منہ وہ کس صورت میں آتا ہے، ھذا، ھذہ، ذالک، تلک۔ یہ چار اسماء الاشارہ ہے جو ابھی تک ہم نے سیکھے ہیں، ویسے اور بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ ھذا، ھذہ کی جمع اگر کہنا ہو نا، جیسے دس کی جمع کیا ہے، دیز، تو ھذا ھذہ کی جمع کیا ہے، ھؤلاء۔ اسی طرح ذالک اور تلک، وہ مؤنث وہ مذکر، اگر وہ جمع کہنا ہو، وہ سب جمع، تو مذکر ہوں یا مؤنث ہوں دونوں کے لیے ایک ہی جمع ہے، وہ کیا ہے، اولئک۔ تو ھؤلاء اور اولئک، ان کو بھی چلو ہم ایڈ کر لیتے ہیں، ھؤلاء اور اولئک، یہ بھی اسماء الاشارہ میں سے ہیں، اس میں بھی اشارہ جو ہے نا وہ ہو رہا ہے۔ تو ان کے بعد کوئی اسم آئے الف لام کے ساتھ، تو وہ کیا کہلائے گا، بدل، سبسٹیٹیوٹ جس کو ہم نے کہا۔ بدل اور مبدل منہ کے حوالے سے کل کی کلاس بھی ہماری اسی موضوع پر تھی، اور آپ نے ہوم ورک بھی جو ہے وہ کچھ طلباء نے کیا ہے، جمع کرایا ہے، کوشش میں نے کی ہے کہ چیک کر کے بھیج دوں۔ کافی طلباء الحمدللہ کام جو ہے وہ کر رہے ہیں، تقریباً بڑی تعداد میں طلباء کی طرف سے ہوم ورک جو ہے وہ موصول ہوتا ہے، تو عین ممکن ہے کہ آپ کا ہوم ورک چیک ہونے میں کچھ تاخیر ہو جائے، تو میری کچھ مصروفیات ہوتی ہیں، تو کوشش میری ہوتی ہے کہ جمعہ ہفتہ اتوار ان دنوں میں سب کو ہوم ورک چیک کر کے ان کو ریٹرن کیا جائے۔ تو اگر کوئی آپ کو ہوم ورک پینڈنگ ہو تو آپ سمجھ جائیں گے، انشاءاللہ چیک ہوگا۔ گوگل کلاس روم کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب تک اس میں ہوم ورک چیک نہ ہو جائے تو وہ سامنے رہتا ہے استاد کے کہ یہ والا کام چیک ہونے سے رہتا ہے، تو اس کا یہ فائدہ ہے، اسی وجہ سے ہم نے اس کو چنا ہوا ہے۔ تو ھذا، ھذہ، ذالک، تلک، ھؤلاء، اولئک کے ساتھ کوئی اسم آئے الف لام کے ساتھ، تو یہ کیا کہلائیں گے، اسماء الاشارہ۔ اسماء الاشارہ کہلائیں گے مبدل منہ، اور جو اسم الف لام کے ساتھ آیا ہے وہ اسم کیا کہلائے گا، وہ اسم کہلائے گا بدل۔ اب ایک چیز جو نکتہ ہے نا وہ بیان ہونے سے، کل بلکہ خود ہی میں نے بیان کیا تھا، اب وہ بیان کر رہا ہوں۔ یہ بدل جو ہے نا، یہ اپنی حالت میں مکمل طور پر تابع ہوتا ہے مبدل منہ کے۔ اس جملے کا کیا مطلب ہے کہ بدل اپنی حالت میں مکمل طور پر مبدل منہ کے تابع ہوتا ہے۔ مراد کیا ہے کہ اگر مبدل منہ مرفوع ہوگا، یعنی ھذا، ھذہ، ذالک، تلک، یہ اگر مرفوع ہوں گے تو بدل بھی مرفوع حالت میں آئے گا۔ اور ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ ھذا، ھذہ، ذالک، تلک، ھؤلاء، اولئک مرفوع ہیں؟ اگر ان کے پیچھے دیکھیں کوئی اسم موجود نہیں ہے، کوئی عامل موجود نہیں ہے، تو اسم اپنی اصلی حالت میں ہمیشہ کیا ہوتا ہے،
اسم اپنی اصلی حالت میں ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ ہاں ان سے پیچھے کوئی حرف جر آ جائے، جیسے ہم نے کچھ مثالیں بھی آپ کے لیے لکھی ہوئی ہیں، تو اگر ان سے پیچھے کوئی حرف جر آ جائے تو پھر یہ مجرور ہو جائے گا، ہذا گو کہ اپنی شکل تبدیل نہیں کرے گا کیونکہ یہ مبنی اسماء میں سے ہے۔ اس کے پیچھے کوئی اور ایسی چیز آ جائے جو اس کو منسوب کرتی ہو تو پھر یہ اسم منسوب ہو جائے گا، ہذا منسوب ہو جائے گا، اس کا بدل بھی منسوب ہو جائے گا۔ مبدل منہ اگر منسوب ہو تو بدل بھی اس کا کیا ہو جائے گا، اس کے مکمل تابع ہے، وہ بھی منسوب ہو جائے گا۔ اور اگر مبدل منہ ہو کسی بھی وجہ سے مجرور ہو جائے تو اس کا بدل بھی کیا ہو جائے گا، مجرور ہو جائے گا۔ تو یہ چیز کل میں نے خود نہیں بتائی تھی لیکن آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ کل بالکل ایک نئی چیز تھی، مبدل منہ ہو بدل، میں زیادہ ڈیپتھ میں نہیں گیا جان بوجھ کے، البتہ آج میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بدل اپنی حالت کے اعتبار سے مکمل طور پر مبدل منہ کے تابع ہوتا ہے۔ اب میں نے آپ کے سامنے کچھ قرآن حکیم سے مثالیں رکھی ہیں، کل آپ سے وعدہ کیا تھا کہ قرآن حکیم سے بھی کچھ مثالیں آپ کے سامنے آئیں گی، تو آج پھر میں آپ کے سامنے کچھ قرآن حکیم سے مثالیں لے کے آیا ہوں۔ تو سب سے پہلے مثال دیکھیں، ذالک الکتاب، اسم الاشارہ آیا ذالک، اور ذالک اسم الاشارہ کے ساتھ ایک اسم ہمیں معرف باللام، الف لام کے ساتھ معرفہ کیا ہوا نظر آ رہا ہے، تو یہاں پر الکتاب کیا ہے، بدل ہے، اور ذالک کیا ہے، ذالک ہے مبدل منہ، اور بھی ہے لیکن فی الحال ہم جو کنسیپٹ سمجھ رہے ہیں اسی تک اپنے آپ کو محدود رکھتے ہوئے، مبدل منہ بدل۔ آپ دیکھیں ذالک شروع ہو رہا ہے الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے پیچھے ہمیں کوئی عامل ہمیں نظر نہیں آ رہا، کوئی ایسی چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی جو اسم کو مجرور کرتی ہے یا منصوب کرتی ہے، تو اس صورت میں اسم جو ہے نا وہ مرفوع ہے، ذالک یہاں مرفوع ہے، تو ذالک مرفوع ہے تو اس کا بدل جو آیا ہے وہ بھی کس حالت میں آیا ہے، اس کا بدل بھی مرفوع حالت میں آیا ہے۔ اب ہم ایک دوسری جگہ سے، یہ سورۃ الاسراء سے ہے یا سورہ بنی اسرائیل سے، اس سے ایک مثال لے کر آئے ہیں، آیت نمبر 9 ہے سورہ بنی اسرائیل کی، اسی کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں۔ انا، اس کے اندر آپ دیکھیں انا شروع میں نظر آ رہا ہے، انا جو ہے نا یہ بیوٹیفل آور فرینڈ ہے، انا اس کا مطلب ہے یقیناً یقیناً یقیناً، انتہائی تاکید ہے اس کے اندر۔ اور اس انا کی خوبی کیا ہے کہ جیسے حرف جر آتا ہے نا، تو حرف جر آ کے اگلے اسم کو کیا کرتا ہے، مجرور کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھا ہے، جب بھی حرف جر آئے گا اگلا اسم کیا ہو جائے گا، مجرور ہو جائے گا۔ تو جب بھی حرف جر آئے گا اگلا اسم مجرور ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے انا، جب انا آئے گا تو اگلا اسم منصوب ہو جائے گا، یہ نواسب میں سے ہے، منصوب کرنے والوں میں سے، اور اس کا نام کیا ہے، اس کا نام ہے حرف توکید و نصب، ٹھیک ہے، اس کا نام آپ ویسے نوٹ کر لیں اپنے پاس، یہ حرف ہے حرف توکید و نصب، اس کو ہمارے ہاں پاکستان ہندوستان میں اس کو مشبہ بالفعل بھی کہتے ہیں، حرف مشبہ بالفعل بھی کہتے ہیں، لیکن ہمارے جو عربک گرامر ہے دروس اللغۃ العربیہ مدینہ یونیورسٹی کا جو کورس ہے، اس کے اندر اس کا کیا نام ہے، حرف توکید و نصب، توکید تاکید سے ہے، تاکید پیدا کرتا ہے، جملے کے اندر تاکید، زور پیدا کرتا ہے، اور و نصب سے کیا مراد ہے کہ اگلے اسم کو یہ منصوب کر دیتا ہے، جیسے اس کی مثال ہے نا، والعصر ان الانسان لفی خسر، تو یہاں آپ نے یہ آیت ذہن میں رکھنی ہے، ان الانسان، یقیناً انسان یقیناً خسارے میں ہے، تو وہاں انا آیا اور انا نے اگلے اسم کو کیا کر دیا، منصوب، ان الانسان، جہاں بھی آپ انا دیکھیں گے تو اس کے بعد آپ کو ایک منصوب اسم جو ہے نا وہ نظر آئے گا۔
ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ جہاں بھی آپ دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو انا کے بعد آنے والا اسم منصوب نظر آئے گا۔ یہ میں بالکل بگنر لیول کی بات کر رہا ہوں، کوئی ہو سکتا ہے کہ جیسے کہیں انہو آپ کو نظر آ جائے، تو پھر اگر آپ کو پہلے سے پتہ ہے کہ ہو جو ہے نا وہ اسم انا منصوب ہو گئی ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے پہلے عربی نہیں پڑھی ہوئی تو پھر مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے جاننا کہ انہو میں منصوب کون ہوا ہے۔ بہرحال واپس آئیں سبق کی طرف۔ انا کیا کرتا ہے؟ انا جو ہے نا وہ منصوب کرتا ہے، اپنے سے بعد آنے والے اسم کو منصوب کرتا ہے۔ تو انا نے جناب منصوب کر دیا ھذا کو، اس کو ہم کہتے ہیں اسم انا منصوب، لیکن ہے یہ مبنی۔ ٹھیک ہے، مبنی کی کیا مراد ہے؟ مبنی سے مراد یہ ہے کہ یہ اپنی حالت تبدیل نہیں کرتا۔ ھذا مرفوع بھی ھذا ہوتا ہے، منصوب بھی ھذا ہوتا ہے، مجرور بھی ھذا ہوتا ہے۔ تو مجھے یہاں کیسے پتہ چلا کہ ھذا یہاں منصوب ہے؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے انا آیا ہوا ہے، اور انا کی یہ خاصیت ہے کہ یہ اپنے بعد آنے والے اسم کو منصوب کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ ہے مبدل منہ۔ اب جب ھذا منصوب ہو گیا ہے تو اس کا جو بدل آیا ہے وہ بھی کس حالت میں آیا ہے؟ منصوب حالت میں آیا ہے۔ ان ھذا القرآن، یقیناً یہ قرآن، تو آگے کیا ہے؟ یہدی للتی ہی اقوم، ہدایت دیتا ہے اس راستے کی جو بالکل سیدھا ہے۔ تو ان ھذا القرآن، ان نے منصوب کیا ھذا کو، ھذا مبدل منہ بنا تو اس کا جو بدل آئے گا وہ بھی ھذا کے مطابق چینج ہو کے منصوب ہو جائے گا۔ تو یہاں آپ اس مثال میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان ھذا القرآن میں ھذا منصوب ہے تو اس کا بدل بھی منصوب آیا ہے۔ اب دیکھیں ایک اور مثال پھر میں آپ کے سامنے لکھی ہے، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، یہ کچھ اور ہے، اس کے اندر ہم ابھی نہیں جا رہے، ہمارے جو ریلیونٹ ہے ہم صرف ادھر تک رہے۔ ھذا، اور ھذا سے پیچھے ہمیں کیا نظر آ رہا ہے؟ فی، اور فی کیا چیز ہے؟ حرف جر ہے۔ فی جو ہے نا حرف جر ہے۔ جی جملے کو مکمل کریں، جب بھی حرف جر آئے گا اگلا اسم کیا ہو جائے گا؟ مجرور ہو جائے گا۔ جب بھی حرف جر آئے گا اگلا اسم مجرور ہو جائے گا۔ تو یہ ہو گیا حرف جر۔ اب اس نے کس کو مجرور کیا؟ ھذا کو، تو یہ ہو گیا اسم مجرور، اور یہ وہ مبدل منہ بھی ہے۔ مبدل منہ بھی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ھذا مجرور ہے، کس کی وجہ سے؟ فی کی وجہ سے۔ تو لہٰذا اب اس مجرور کا جو بدل آئے گا وہ بھی مجرور ہی ہوگا۔ تو القرآنی، یہ اس کا بدل آ گیا، اور یہاں آپ دیکھیں یہ مجرور حالت میں آیا ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، فِي هَذَا الْقُرْآنِ، ٹھیک ہے جی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے مختلف قسم کی مثالیں جو ہیں نا وہ پھیر پھیر کے قرآن حکیم کے اندر اس فی هَذَا الْقُرْآنِ، اس قرآن میں مختلف قسم کی مثالیں جو ہیں نا وہ لوگوں کے لیے بیان کی ہیں۔ تو آپ دیکھیں جس طرح الجبرا ہو یا جیومیٹری ہو یا کیا اس کو بولتے ہیں، میتھمیٹکس ہو، تو جس طرح میتھمیٹکس کی ایکویشنز جو ہیں نا وہ آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں کہ ایک بریکٹ کے باہر اگر ضرب ہے تو اندر جب وہ بریکٹ کھلے گی تو وہ پھر ہر چیز سے ملٹیپلائی ہو جائے گی۔ تو جس طرح وہاں پر قانون میتھمیٹیکلی اپلائی ہو رہے ہیں، اسی طریقے سے عربی کے اندر بھی قوانین میتھمیٹیکلی ہی اپلائی ہوتے ہیں، اور اسی لیے جن کی میتھمیٹکس اچھی ہوتی ہے ان کی عربی بھی اچھی ہوتی ہے، اور جن کی میتھمیٹکس بری ہوتی ہے ان کی عربی بھی اچھی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، عربی اچھی رکھنی ہے، عربی نہیں خراب کرنی۔ عربی خراب ہو گئی تو پھر مسئلہ خراب ہو جائے۔ عربی اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر کسی کا میتھ کمزور بھی تھا تو اس نے عربی کو انشاءاللہ اچھا رکھنا ہے، ٹھیک ہے، عربی کو نہیں کمزور ہونے دینا، آسان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو فی هَذَا الْقُرْآنِ نے
ہم نے سمجھا ان 3 مثالوں میں ہم نے کیا بات سمجھی؟ ان 3 مثالوں میں ہم نے یہ بات سمجھی کہ مبدل منہ اگر مرفوع ہو تو بدل بھی مرفوع ہوگا، مبدل منہ اگر منصوب ہو تو بدل بھی منصوب ہوگا، مبدل منہ اگر مجرور ہو تو بدل بھی مجرور ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جیسے میتھمیٹکس ہے، اسی طریقے سے قرآن حکیم بھی پورا جو ہے نا وہ جڑا ہوا ہے، اور جیسی جو عربی زبان کو سمجھتا ہے اس کے سامنے جیسے ہی اگر کوئی غلطی ہو، قرآن حکیم کو غلط پڑھا جائے تو وہ فوراً پکڑ لیتا ہے کہ یہ قرآن حکیم کو صحیح نہیں پڑھا جا رہا۔ جیسے اگر آپ کے سامنے کوئی پڑھ دے فی ھذا القرآن، اگر آپ عربی کے اچھے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ فوری طور پر اس کو پہچان لیں گے کہ فی ھذا القرآن نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ فی نے ھذا کو مجرور کیا ہے، تو ھذا نے اب القرآن ہی کرنا ہے، اب قرآن نہیں کرنا۔ تو اس طریقے سے جتنی آپ کی عربی مضبوط ہوتی چلی جائے گی اتنی آپ کی قرآن کی اصلاح بھی ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے ان ھذا القرآن، اگر کسی نے غلطی سے پڑھ دیا ان ھذا القرآن، تو آپ کو فوری طور پر جو ہے نا وہ پتہ چل جائے گا کہ بھائی ان ھذا القرآن ہے، ان آیا ہے تو اس نے آگے منسوب کرنا ہے، بدل بھی اس کے مطابق چینج ہو جائے گا۔ تو پورا قرآن جو ہے نا وہ اس طریقے سے منظم ہے، جڑا ہوا ہے۔ پھر جو یہ تراکیب ہے نا، اس کے مطابق بہت ساری کتابیں بھی ہیں جو لکھی گئی ہیں جس کے اندر ترکیب قرآن حکیم کی جاتی ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ان کتابیں، جتنی بھی وہ کتابیں ہوتی ہیں نا، ان کے لیے ایک ٹائٹل ہے اعراب القرآن۔ ٹھیک ہے جی، اعراب القرآن۔ اعراب القرآن کے اندر کیا چیز ہوتی ہے کہ پورے قرآن کی ترکیب جو ہے نا وہ موجود ہوتی ہے، الحمد سے لے کر والناس تک مکمل قرآن حکیم کی ترکیب موجود ہوتی ہے۔ تو ایک بہت بالکل ابتدائی لیول کی، بالکل بگنر لیول کی ایک کتاب، اس کا نام ہے نور الیقین۔ نور الیقین۔ یہ آپ گوگل کریں نور الیقین، وہاں سے انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی۔ تو یہ پاکستان میں نہیں چھپتی، ٹھیک ہے، تو پاکستان میں آپ نے یہ تلاش نہیں کرنے کی کہیں سے مل جائے گی، میرا نہیں خیال کہ یہ پاکستان میں کہیں سے بھی آپ کو ملے گی۔ یہ آپ کو PDF ہی جو ہے نا وہ لینی پڑے گی۔ اس کو PDF لے لیں، پھر اس کے مطابق دیکھیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ تو نور الیقین جو ہے نا ایک بڑا اعلیٰ سورس ہے عربی کے بنیادی طالب علموں کے لیے، جو بالکل بیسکس عربی کی سیکھ رہے ہیں اور وہ قرآن حکیم کی ترکیب کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے نور الیقین، ٹھیک ہے۔ تو یہ PDF میں آپ کو ملے گی گوگل سے، گوگل پہ آپ نے جانا ہے اور گوگل پہ جا کے لکھنا ہے نور الیقین، ساتھ میں بشک اعراب القرآن PDF لکھ دیں تو پھر آ جائے گی۔ تھوڑا سا ممکن ہے آپ کو دماغ کا استعمال کرنا پڑے، تو آپ امید ہے کہ اس دماغ کا استعمال کرنے کو مائنڈ نہیں کریں گے اور اپنے دماغ کا تھوڑا سا استعمال کریں گے گوگل پہ۔ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا آپ کو سرفنگ کرنی پڑے اور تھوڑا سا آپ کو مشکل سے ملے، لیکن مل جائے گی انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ تو وہ انشاءاللہ آپ تلاش کریں اور نور الیقین جو ہے نا وہ آپ کو مل جائے گی، تو اس سے جو ہے نا وہ استفادہ کریں۔ بنیادی طالب علموں کے لیے بڑی خوبصورت ہے، پورے قرآن کی ترکیب ہے اور بہت خوبصورت ترکیب ہے، لیکن ہے عربی کے اندر، ٹھیک، عربی کے اندر ہر چیز بیان ہوئی ہے، کوئی اس کے اندر اردو کا ایک لفظ بھی نہیں ہے۔ اور یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہم عربی سیکھ رہے ہیں نا، تو ہماری بک بھی عربی کے اندر ہونی چاہیے۔ جیسے ہم نے بچپن میں انگریزی سیکھی تھی، جب ہم نے انگریزی سیکھی تھی تو ہم نے اردو کی کتاب سے انگریزی سیکھی تھی یا انگریزی کی کتاب سے انگریزی سیکھی تھی؟ تو ہم نے انگریزی کی کتاب سے انگریزی سیکھی تھی، اردو کی کتاب سے انگریزی نہیں سیکھی تھی۔ اور بچپن میں وہ بالکل انگلش کی جو کتاب تھی اس کے اندر ڈھونڈے سے بھی کوئی اردو کا لفظ، شاید کوئی پیش لفظ وغیرہ، پر وہ بھی میرا خیال ہے انگلش میں ہی ہوتا ہے، تو شاید کوئی لفظ نہیں تھا کہ انگلش لینگویج آپ سیکھ رہے ہیں تو آپ اردو میں کیسے سیکھیں گے؟ تو وہ ادھر ہمارا دماغ چلتا ہے، تو وہاں جناب ہم انگلش کے اندر ہی انگلش کو سیکھتے ہیں۔ تو عربی کی جب بات آتی ہے تو ہم کتابیں کون سی اٹھا لیتے ہیں؟ اردو کی۔ بھئی اردو کے اندر کوئی کتاب دیں جو ہمیں عربی سکھائے، ٹھیک ہے، چلے قوانین وغیرہ سیکھنے کے لیے آپ بنیادی طور پر اس کو بے شک
استعمال کریں، لیکن جیسے آپ ایڈوانس لیول پر جائیں تو ٹارگٹ آپ کا کیا ہونا چاہیے کہ عربی کی کتاب میں نے اٹھانی ہے۔ تو عربی کی کتاب اٹھا کے پھر اس کے اندر جتنی آپ زور آزمائی کریں گے اتنا انشاءاللہ آپ کی عربی کے اندر گریپ مضبوط ہوتی چلی جائے گی۔ تو نور الیقین ایک بہت اعلیٰ سورس ہے اور بنیادی طالب علموں کے لیے، تو یہ آپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ آج کل سوشل میڈیا پہ اس طرح کے اشتہار بھی آ رہے ہوتے ہیں کہ جناب وہ PDF ہو تو اس سے کتاب بن جاتی ہے، تو ایسے اگر آپ کوئی خرچہ کرنا چاہیں تو وہ آپ کتاب بھی بنوا سکتے ہیں۔ میرے خیال میں اگر وہ پوری کتاب بنوائی جائے تو شاید 8-10 ہزار کا خرچہ ہوگا، تو لیکن وہ ایک خرچہ ہے جو اگر آپ کرنا چاہیں تو ویسے بہرحال PDF بھی ہو تو آپ کے لیے کافی ہے۔ اچھا جی، پھر جب آپ ایڈوانس لیول پہ پہنچتے ہیں تو پھر ایک اور کتاب ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک جلد میں ہے نور الیقین، پھر وہ جو ہے نا ایک اور کتاب جو ہے نا جس کو پھر علماء بھی دیکھتے ہیں وہ 13 جلدوں میں، وہ ابھی نہیں بتا رہا آپ کو، ٹھیک ہے، پھر آپ کلاس سے بھاگ نہ جائیں۔ تو فی الحال جو پڑھ رہے ہیں اسی کے اوپر فوکس کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم نے آج کی کلاس میں بھی ابھی تک مبدل منہ اور بدل ہی کے اوپر بحث کی ہے، اور اب ہم آتے ہیں اپنے سبق کے اوپر۔ جہاں تک ہم نے سبق جو ہے نا وہ پڑھ لیا ہے وہاں سے انشاءاللہ تعالی آگے جو ہے نا وہ شروع کرتے ہیں۔ کہاں تک پڑھ لیا جی سبق؟ پہلے جو زمانے ہوتے تھے نا تو اس میں شاگرد بتاتے تھے کہ استاد جی یہاں تک پڑھ لیے، اب جو زمانہ آ گیا ہے تو اس زمانے میں استاد جی کو بتانا پڑتا ہے کہ بچوں ہم نے یہاں تک پڑھ لیا ہے۔ تو جہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا وہاں سے ہم آگے چل رہے ہیں۔ جو ایکسرسائز آپ کو کل دی تھی یہ ہے جی الدرس الثامن، لیسن نمبر 8۔ صفحہ نمبر میں اس لیے نہیں بتا پا رہا کہ ہر ایک کے پاس مختلف کتاب کا ورژن ہے، کسی کے پاس PDF ہے، کسی کے پاس ایک طرح کی کتاب ہے، کسی کے پاس دوسری طرح کی کتاب ہے، تو اس میں ہر میں صفحہ مختلف ہوگا۔ تو آپ نکالیں جو بھی آپ کے پاس کتاب ہے اس میں الدرس الثامن، اور اس میں جو تمرین ہے 1 2 3 تیسری تمرین، 8ویں سبق کی تیسری تمرین سے ہم جو ہے نا وہ شروع کر رہے ہیں۔ یہ آپ کو کل ہوم ورک بھی دیا تھا، تو اب آپ اپنا ہوم ورک کھول لیں اپنے سامنے اور اس کو دیکھیں کہ کیا آپ نے صحیح کیا تھا۔ ویسے تو یہ بالکل آسان تھا اور اس کے اندر کوئی مشکل نہیں تھی، تو لیکن اس کے باوجود ہم جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے ہمارے لیے۔ اگر کوئی غلطی ہے تو انشاءاللہ آپ دور کر لیں۔ پہلا تھا جی مثال تھی ھذا کتاب، تو ھذا الکتاب لمحمد، پہلے ھذا مبتدا کتاب خبر تھا، مکمل جملہ تھا، ھذا کتاب یہ کتاب ہے، لیکن جیسے ہی یہ مبدل منہ اور بدل میں تبدیل ہوا ھذا الکتاب، تو ترجمہ کیا ہو گیا؟ یہ کتاب۔ اب یہ جملہ مکمل نہیں رہا، اور اب ہمیں خبر ایک اور چاہیے جو آئی ہے لی محمد جار و مجرور، شبہ جملہ خبر۔ جی اس کے بعد تھا جی ھذا طبیب، تو اس کو ہم نے مبدل منہ اور بدل میں تبدیل کرنا ہے، تو ھذا الطبیب من الہند۔ پھر ہے جی ھذہ سیارۃ، کتنا ٹائم ہو گیا ہے جی کلاس کو شروع ہوئے؟ 27 منٹ، 23 منٹ، 23 ہوئے، ٹھیک۔ ھذہ سیارۃ، تو ھذہ السیارۃ للمدیر، ذالک ولد، جی مبدل منہ بدل میں تبدیل کریں تو ذالک الولد ابن المدرس۔ اچھا جی، تلک ساعۃ، وہ گھڑی ہے، تلک الساعۃ من سویسرا۔ کسی طالب علم نے یہ سوال پوچھا ہوا تھا کہ تل کا ہے وہ مؤنث، تل کا کیا مطلب ہے؟ وہ مؤنث۔ اور قرآن حکیم کے تیسرا پیارے کا آغاز ہوتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ یہ تلک الرسل کیوں آیا ہے؟ ٹھیک ہے کہ تل کا تو مطلب ہے وہ مؤنث، اور ہمیں پتہ ہے کہ کوئی رسول جو ہے نا وہ مؤنث نہیں، رسول تو سارے مرد ہوئے ہیں، تو رسول الرسل کے ساتھ تل کا جو ہے نا وہ کیوں آیا ہے؟ جی آپ کو پتہ ہے کیوں آیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، تو یہ جو ہے نا، ہاں یہ جو ہے نا آپ کو اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے انتظار کرنا پڑے گا۔ کتنا انتظار کرنا پڑے گا؟ کافی سارا انتظار کرنا پڑے گا، پھر آخر ایک دن آئے گا کہ جس دن آپ کو اس سوال کا جواب ملے گا۔
یہ ہے جی کتاب کے اندر ہے، یہ بھی نہیں بلکہ اس سے بھی اگلا ہے، ہاں یہ لیسن نمبر ہے 16، لیسن نمبر 16 ہے، جس کے اندر یہ اصول بتایا گیا ہے کہ تل کا رسول کیوں آیا ہے۔ تو سبق نمبر 16 تک آپ کو صبر کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، اور اگر سبق نمبر 16 تک آپ سے صبر نہیں ہو رہا تو پھر کیا کریں؟ آج کل بہت سارے دوست ہیں مارکیٹ کے اندر، آپ ان سے پوچھ لیں۔ آپ کا دوست کون سا ہے؟ چیٹ جی پی ٹی، چیٹ جی پی ٹی۔ آپ کا دوست جیمینائی، اور جناب اور کون کون سے ہیں؟ ڈیپ سیک ہے، اور وہ اب تو واٹس ایپ نے بھی وہ پتہ نہیں کیا، میٹا اے آئی اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہت سارے آپ کے دوست ہیں ماشاء اللہ مارکیٹ کے اندر، تو آپ اپنے کسی دوست سے پوچھ لیں، لیکن یہ خیال رہے کہ کبھی کبھی دوست دھوکا بھی دے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں ایسا نہ ہو کہ دوست آپ کو دھوکا دے دے تو آپ کو پھر 0 نمبر مل جائیں، تو یہ آپ نے توجہ رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ 2-3 دوستوں سے پوچھ لیں، نہیں ایک جیسا بتا رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا، آگے تھا ایمان بالقرآن، قرآن کے اوپر ایمان، تو اب ایمان بالچیٹ جی پی ٹی، چیٹ جی پی ٹی پر ایمان، تو اس پر نہیں مان لانا، ٹھیک ہے۔ وہ جو اکثر جو ہے نا وہ خاص طور پر دینی معاملات میں وہ غلطی کر جاتے ہیں، ناٹ آلویز بٹ سم ٹائمز، کبھی کبھی وہ غلطی کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں اس کو اکثر استعمال کرتا ہوں، تو لیکن اکثر وہ ٹھیک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 90% ٹائم وہ ٹھیک بتاتا ہے، 2-4 دفعہ لیکن غلطی بھی کر جاتا ہے، تو اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ کسی ٹائم شاید وہ غلطی کر جائے۔ اچھا جی ٹھیک ہے جی، کدھر گیا جی، پتہ نہیں کدھر تھے۔ تو تلک الساعۃ من سویسرا، آگے کیا ہے جی، ھذا بیت، ھذا البیت للمہندس، ھذا قلم، یہ قلم ہے، تو ھذا القلم لعباس، یہ قلم عباس کا ہے۔ آگے کیا ہے جی، ذالک رجل، وہ آدمی ہے، ذالک الرجل مؤذن، وہ آدمی مؤذن ہے، اذان دینے والا۔ ھذا بیضۃ، یہ انڈا ہے، ھذہ البیضۃ کبیرۃ، یہ انڈا بڑا ہے۔ ایک دفعہ ہمیں ایک طالب علم نے کوئی انڈے دیے تھے، وہ جس کے اندر وہ زردی جو 2 زردیاں تھیں، تو پوری اس نے ہمیں ٹرے دی تھی، ہر انڈے کے اندر 2 زردیاں تھیں، پتہ نہیں وہ کون سی مرغی تھی، ہاں ایک انڈے کے اندر 2 زردیاں نہیں، اور انڈا بھی تھوڑا سا بڑا تھا، وہ کوئی خاص قسم کی، پتہ نہیں کہہ رہا تھا کہ کوئی خاص مرغیاں ہیں، یا پتہ نہیں پہلی دفعہ میں کوئی دیسی گھی کھلایا ہوگا، ہاں شاید اسی لیے ان کا رزلٹ اچھا ہے، ہو سکتا ہے وہ چیٹ جی پی ٹی پڑھتی ہیں، انہوں نے چیٹ جی پی ٹی سے سیکھا، لیکن وہ میرا خیال ہے چیٹ جی پی ٹی آنے سے پرانی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو ویسے بچپن میں ہم وہ کوئی انڈا ایسا نکل آتا تھا جس کے اندر 2 زردیاں ہوتی تھیں، تو لیکن یہ ایک پوری ٹرے تھی ایسی جس کے اندر 2 زردیاں، ہاں یہ پتہ نہیں پھر کوئی جو ہے نا، پھر چلیں یہ جو آن لائن جو بچے ہیں ہمارے، یہ جس کے پاس اس قسم کی مرغیاں ہوں تو پوری ٹرے جو ہے نا وہ دوبارہ بھیج سکتے تھے، ایڈریس لے لیں مجھ سے، کوئی نہیں۔ ہاں اسٹوڈنٹس کی سنت ہے کہ یہ استادوں کو جو ہے نا 2 زردیوں والے انڈے کھلانے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ جو ہے نا یہ گپ شپ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو کوئی سیریس نہ لے لے، ٹھیک ہے نا۔ ایک دفعہ میں مزے کی بات ہوئی، جمعہ پڑھا رہا تھا، تو جمعہ میں نے یہ کہا کہ آپ لوگوں کو میں یہ کہوں کہ وہاں لاکھ روپے مرلہ پلاٹ مل رہا ہے، تو آپ ہر بندہ آ کے مجھ سے پوچھے گا کہ کہاں مل رہا ہے، اور میں کہوں کہ یہ عمل کرو تو جنت میں تمہارا گھر بن جائے گا، تو اس عمل کو کوئی پوچھنے نہیں آئے گا۔ تو ایسا جمعہ پڑھا رہا تھا، تو ایک صاحب کی نا وہ کوئی آنکھ لگی ہوئی تھی، جیسا کہ اکثر لگی ہوتی ہے، تو وہ ایسے کچھ کی کوئی آنکھ میں تھے، تو لاکھ روپے پلاٹ پہ نا وہ کان ان کے کھڑے ہو گئے۔ ابھی میری جو پرانی فیلڈ ہے وہ بھی تھوڑی سی اس سے متعلق ہے، جیسے ہی جمعہ ختم ہوا لوگ چلے گئے تو آ گئے، وہ کہاں ہے لاکھ روپے والا پلاٹ، لاکھ روپے مرلے والا پلاٹ کہاں مل رہا ہے؟ میں نے کہا قبرستان میں، کہ توبہ وہاں مل رہے، اور بھی سستا ہے، آپ مریں فری، ٹھیک۔ پاکستان کے اندر کوئی بندہ مر جائے تو شہروں میں مجھے
نہیں پتہ، شہروں میں کہتے ہیں کہ قبر کے بھی پیسے دینے پڑتے ہیں شاید لاہور میں، کراچی میں، پنڈی، اسلام، بڑے شہروں میں قبر کے بھی پیسے دینے پڑتے ہیں، قبر کے پیسے دینے، ہاں ہاں، لیکن ہمارے جو چھوٹے ہیں نا وہاں نہیں دینے پڑتے، وہاں فری ہوتی ہے۔ تو بلکہ ہمارا جو گاؤں ہے خاص طور پر، وہاں تو جو قبر کھدائی والے ہیں وہ بھی فری، ابھی تک وہ فری قبر کھودتے ہیں، پیسے نہیں لیتے۔ آپ ان کو زبردستی پیسے دیں تب بھی نہیں لیں گے، کہیں گے جی نہیں یہ فری ہے۔ 2-3 ٹیمیں ہیں اور سب فری کرتے ہیں، فی سبیل اللہ کرتے ہیں۔ بڑی بات ہے، آج کے دور میں بھی اگر کوئی کسی جگہ ایسا ہو رہا ہے تو اچھی بات ہے۔ بالکل، ہمیں پیچھے ایک فوتگی ہوئی تھی، قبر کھدوانے کی ضرورت پڑی، تو میں خود پرسنلی جا کے میں نے کہا یار یہ قبر کو کچھ لے لو تھوڑے بہت۔ انہوں نے کہا جی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ہمارا یہ اصول ہی نہیں ہے کہ ہم لیں، ہاں چائے پلا دیں ہمیں۔ چائے جو ہے نا وہ ایسے ہوا کہ ہماری نانی اماں تھیں، اللہ ان کی مغفرت کرے، تو ہماری نانی اماں نے 50 سال بچیوں کو قرآن پاک پڑھایا ہے، ٹھیک ہے، اور پورا گاؤں ان کا شاگرد ہے۔ ظاہر بات ہے 50 سال، اور ہر سال اگر 20 بچے بھی اگر آپ سے پڑھ کے جائیں تو 1000 بچیاں آپ کی اسٹوڈنٹ ہیں۔ گاؤں کے ہر گھر میں ان کی کوئی نہ کوئی طالبہ جو ہے نا وہ موجود تھی۔ تو ہم جب چائے لے کے گئے تو وہ پہلے سے چائے پی رہے تھے تو میں کہا تمہارے پاس چائے کدھر سے آ گئی؟ انہوں نے کہا جی یہ سامنے جو گھر ہے نا وہاں سے چائے آئی ہے، اور انہوں نے کہا جی ہماری استانی جی کا انتقال ہو گیا ہے تو ان کے لیے قبر کھودی جا رہی ہے، تم چائے بھیج رہے ہیں۔ تو یعنی ایسے بھی ہوتا ہے۔ تو ٹھیک ہے جی، تو ماشاء اللہ۔ اچھا جی، کدھر گیا جی؟ چلیں جی، ٹائم جو ہے نا تھوڑا سا رہ گیا، ٹھیک ہے، لیسن مکمل کرنا ہے، ہاں بھائی لیسن مکمل کرنا ہے۔ ھذا مندیل، یہ رومال ہے، ھذا المندیل وسخ، یہ رومال گندا ہے، ھذہ حقیبۃ، یہ بیگ ہے، ھذہ الحقیبۃ للمدرس، یہ بیگ استاد کا ہے۔ اچھا جی، اب اس کی بات کیا ہے؟ المثال اللاتی ثم کون، نہیں اقرا کدھر گیا؟ ہاں اقرا پیچھے چھپ گیا تھا۔ اقرا المثال، مثال کو پڑھیں، اللاتی دی گئی مثالوں کو پڑھیں، دی گئی مثال کو پڑھیں، ثم کون اسئلۃ واجوبۃ مثلہ، اور اسی کے مانند آپ نے سوال بھی بنانے ہیں، اسی کے مانند آپ نے جواب بھی بنانے ہیں۔ تو یہ بڑے مزے کی ایکسرسائز ہے کہ آپ نے سوال بھی بنانے ہیں اور جواب بھی بنانے ہیں، خود ہی سوال کر کے خود ہی جواب دینا ہے۔ کیا بات ہے، زبردست ہے۔ تصویر بنی ہوئی ہے، اور تصویر کے بارے میں آپ نے پہلے یہ پوچھنا ہے کہ یہ کس کی ہے، اور پھر جواب دینا ہے کہ یہ اس کی ہے۔ تو یہ ہر چیز کے بارے میں پوچھنا ہے۔ تو سب سے پہلے جو مثال دی گئی وہ کیا ہے جی؟ کتاب بنی ہوئی ہے، تو سوال کیا ہے جی؟ لمن ھذا الکتاب، یہ کتاب کس کی ہے؟ تو اب جواب کیا آیا؟ ھذا الکتاب لمحمد، یہ کتاب محمد کی ہے۔ جو بھی جملہ ہے ترکیب کریں، ھذا مبتدا وہو مبدل منہ، الکتاب بدل، لمحمد جار و مجرور، شبہ جملہ خبر۔ تو لمن ھذا الکتاب، یہ کتاب کس کی ہے؟ ھذا الکتاب لمحمد، یہ کتاب محمد کی ہے۔ اب اسی کی طرح آپ نے سوال بنانے ہیں، یہ قلم کس کا ہے، یہ چابی کس کی ہے، یہ کار کس کی ہے، یہ گائے کس کی ہے، یہ بیگ کس کا ہے، یہ آگے کیا ہے، کرسی کس کی ہے، یہ مرغی کس کی ہے، یہ گھڑی کس کی ہے، یہ گھر کس کا ہے، یہ چمچ کس کی ہے۔ یہ ساری تصویریں جو ہے نا یہ بنی ہوئی ہیں۔ تو 1-2 میں کرتا ہوں، باقی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ہوم ورک ہوگا۔ اچھا جی، پہلا ہے جی قلم، تو سوال کیا کرنا ہے؟ یہ قلم کس کا ہے؟ تو کیسے کہیں گے؟ لمن ھذا القلم، لمن ھذا القلم، یہ قلم کس کا ہے؟ تو کہنا ہے جی اب یہ عباس کا ہے، ھذا القلم لعباس، یہ قلم عباس کا ہے، ھذا القلم لعباس، یہ قلم عباس کا ہے۔ آگے ہے جی چابی بنی ہوئی ہے، تو چابی کی عربی کیا ہے؟ مفتاح، مفتاح۔ اب مفتاح، یہ تھوڑا سا یہ توجہ رکھنی ہے کہ جو مذکر ہے تو ھذا آئے گا، مؤنث ہوگا تو ھذی آئے گا۔ جی المفتاح، یہ چابی کس کی ہے؟ کیا عربی ہوگی؟ لمن ھذا المفتاح، یہ چابی کس کی ہے؟ تو جواب ہے جی علی کی ہے۔ تو کیسے جواب دیں گے؟ ھذا المفتاح
لعلی، یہ چابی علی کی ہے، ھذا مبتدا وہو مبدل منہ، المفتاح بدل، لعلی جار و مجرور شبہ جملہ خبر۔ نمبر 3 ہے جی السیارۃ، کار۔ سیارت جو ہے نا وہ مؤنث ہے، تو لہٰذا یہاں آپ نے یہ توجہ رکھنی ہے، لمن ھذہ السیارۃ، یہ کار کس کی ہے؟ تو المدیر پرنسپل کی ہے، تو ھذہ السیارۃ للمدیر، ھذہ السیارۃ للمدیر، یہ کار پرنسپل کی ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ ہو گئے 3 جملے ہو گئے، اور اس کے بعد ہیں 7 جملے اور ہیں، تو یہ 7 جملے آپ کا کیا ہے؟ ہوم ورک ہے انشاءاللہ۔ یہ آپ نے اسی طرح اچھے بچوں کی طرح کر کے اس کو جو ہے نا وہ گوگل کلاس روم پہ اپلوڈ کر دینا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے نا جی وہ کچھ مثالیں دی گئی ہیں، اور اصول کیا ہے کہ جب بھی حرف جر آتا ہے تو اگلا اسم کیا ہو جاتا ہے؟ مجرور ہو جاتا ہے۔ کچھ اسماء ایسے ہیں جو مبنی کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، تو یہاں وہ بتائے گئے ہیں۔ کیا مٹائیں جی؟ چلو یہ مٹا دیتے ہیں۔ آپ نوٹ کرنے کی عادت جو ہے نا چیزوں کو ضرور بنائیں۔ میری جو پہلی کتاب تھی اس کے اوپر شاید ہی کوئی جگہ میں نے چھوڑی ہوئی تھی جس کے اوپر میں لکھتا نہیں تھا۔ ڈاکٹر آصف صاحب جو بھی چیز بورڈ پہ لکھتے تھے میں اس کو لکھ لیتا تھا، میں کہتا تھا سمجھ بعد میں آئے گی، تو وہ بعد میں کئی چیزیں سمجھ آئیں، اس وقت نہیں سمجھ آتا، بس جو بورڈ پہ استاد نے لکھا ہے بس اپنی ڈائری میں، اپنے کاپی میں، اپنی کتاب کے اوپر لکھ لو، سمجھ بعد میں آئے گی تو آ جاتی ہے پھر انشاءاللہ تعالی۔ یعنی ہر چیز ہم لکھتے تھے۔ اچھا جی، دیکھیں مثال دی گئی البیت، البیت جیسے ہی حرف جر آئے گا تو کیا ہو جائے گا جی؟ فل بیتی، فل بیتی، حرف جر آ گیا تو اگلا اسم کیا ہو گیا؟ مجرور، جار و مجرور۔ پھر من البیتی الی البیتی، جہاں جہاں بھی حرف جر آیا وہاں وہاں اگلا اسم کیا ہوتا چلا گیا؟ مجرور ہوتا چلا گیا۔ لیکن کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں جن کے آخر میں الف ہوتی ہے، جیسے یہ المستشفیٰ، جی کافی سارے یہ ٹنڈے تھے، مستشفیٰ، المستشفیٰ۔ اب آپ کہیں گے کہ اس کے آخر میں تو یا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آخر میں الف ہونی چاہیے، تو ہم نے کیسے پڑھا اس کو؟ المستشفیٰ، الف کی طرح پڑھا، ٹھیک ہے؟ ہم نے اس کو المستشفی نہیں پڑھا، ہم نے کیا پڑھا اس کو؟ المستشفیٰ۔ ایسی یا جس کے نیچے نقطے آپ کو نہیں نظر آ رہے، ٹھیک ہے؟ اس یا کے نیچے دیکھیں یا آپ کو نقطے نظر نہیں آ رہے، تو ایسی جو یا ہوتی ہے نا جس کے نیچے نقطے نہ ہوں، یہ الف کی طرح پڑھی جاتی ہے۔ مثال میں آپ کو دیتا ہوں، کیا لکھا ہے جی؟ علی، ٹھیک ہے؟ لیکن جیسے ہی اگر ہم نے اس کو یا کرنا ہے نا تو پھر ہم نقطے لگا دیتے ہیں، علیہ۔ اب یا کی طرح جب ہم نے اس کو پروناؤنس کرنا ہے تو پھر نقطے لگا دیں گے، تو پھر جب نقطے لگے ہوں گے وہاں آپ نے اس کو یا کی طرح پڑھنا ہے، جہاں نقطے نہیں لگے ہوں گے وہاں اس کو آپ نے الف کی طرح پڑھنا ہے۔ تو ایسا اسم جس کے آخر میں الف ہو، اس کے پیچھے زبر آ رہی ہو، یعنی آخر میں آ کی آواز آ رہی ہو، المستشفیٰ، تو یہ جو ہے نا یہ مبنی کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں۔ اگر فل لگا دیا جائے تو فل مستشفیٰ ہی رہے گا، یعنی وہاں وہ مجرور نہیں ہوں گے، زیر نہیں آئے گی، فی المستشفیٰ۔ یہ چھوٹا سا قاعدہ ہے، بالکل انشاءاللہ آسان سے، کوئی اس کے اندر پیچیدگی نہیں ہے کہ آخر میں اگر آ کی آواز آ رہی ہے، آ، مستشفیٰ، ٹھیک ہے، موسیٰ، عیسیٰ، تو ان کی اگر پیچھے حرف جر آ جائے تو یہ اسی طرح رہیں گے، اپنی شکل تبدیل نہیں کریں گے۔ تو فی المستشفیٰ ہیں یہ مجروری، جہاں یہ فی آ گیا آگے مستشفیٰ ہے مجروری، ٹھیک ہے؟ فی جب بھی حرف جر آئے گا اگلا اسم کیا ہو جائے گا؟ مجرور ہے، مجروری
بس اس نے صرف اپنی شکل تبدیل نہیں کی، جیسے حاضہ اپنی شکل تبدیل نہیں کرتا، فی حاضہ ہم نے پڑھا، اس نے اپنی شکل تبدیل نہیں کی تھی، تو لہٰذا اسی طریقے سے یہ بھی اپنی شکل تبدیل نہیں کر رہا۔ فی المستشفیٰ من المستشفیٰ الی المستشفیٰ، جی آ گیا جی امریکہ۔ امریکہ تو ویسے ہی نہیں مجرور ہوتا، نہ مجبور ہوتا ہے اور نہ مجرور ہوتا ہے، تو خاص طور پر جب یہ کتابیں لکھی گئی تھیں اس زمانے میں تو ویسے ہی سول سپریم پاور آن دا ارتھ تھا، تو اب تو جو ہے نا اس کی بھی حالات ماڑے ہی چل رہے ہیں۔ تو امریکہ، تو یہ بھی جو ہے نا یہ اسی طرح اسی حساب سے ہے امریکہ، اس کے آخر میں بھی الف ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی میں نے کہا یہ بھی الف ہے، یہ بھی الف ہے، امریکہ۔ تو فی اگر لگا دی جائے تو فی امریکہ من امریکہ الی امریکہ۔ المانیہ، المانیہ جرمنی، ٹھیک ہے، جرمنی کا عربی میں کیا کہتے ہیں؟ المانیہ۔ فی المانیہ، فی المانیہ نہیں کرنا، غلط ہو جائے گا، کیونکہ المانیہ کا حمزہ حمزۃ القطع ہے، وہ ہر صورت میں پڑھا جائے گا۔ فی المانیہ من المانیہ الی المانیہ، المانیۃ الغربیہ، ٹھیک ہے جی، مغربی جرمنی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چھوٹا سا ایک قاعدہ تھا جو ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے بتایا، اور یہ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کا طریقہ ہے اپنی کتابوں کے اندر، جیسے جیسے آپ ایڈوانس چلتے جائیں گے، پھر ایک تمرین کے اندر چھوٹا سا قاعدہ بیان کر دیا، پھر ایک تمرین کے اندر کوئی قاعدہ بیان کر دیا، تو ایسے اکثر قاعدے ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب بیان کرتے رہتے ہیں جی۔ اب اس کے بعد دیکھیں اسی کی کچھ مثالیں ہیں، انہی چیزوں کی کچھ مثالیں ہیں جو ہم نے پڑھا ہے۔ ھذا الطبیب من انگلترا، یہ ڈاکٹر انگلینڈ سے ہے، تو یہاں بھی آخر میں دیکھیں آ کی آواز آئی تو من نے اس کو مجرور نہیں کیا۔ ذہب حامد الی فرنسا، گیا حامد فرانس کی طرف، فرنسا۔ محمود مریض هو الآن فی المستشفیٰ، ہے مجروری لیکن اپنی شکل تبدیل نہیں کریں گے، محمود بیمار ہے، وہ ابھی ہسپتال میں ہے۔ ذہب عبداللہ من المانیہ الی انگلترا، ٹھیک ہے، سارے حمزۃ القطع آئے ہیں یہاں، المانیہ انگلترا، تو گیا عبداللہ جرمنی سے انگلینڈ، انگلترا انگلینڈ، انگلینڈ والے بھی پریشان ہوتے ہوں گے کہ یہ کون سی جگہ کا نام ہے انگلترا۔ ھذا الکتاب لعیسیٰ وذلک الکتاب لموسیٰ، یہ کتاب عیسیٰ کی ہے، وہ کتاب موسیٰ کی ہے۔ ھذا المہندس من امریکہ، یہ انجینئر امریکہ سے ہے۔ اقرا، آخری ایکسرسائز ہے جی، پڑھو، اور اس کے اندر کچھ جو ہے نا وہ دیے گئے ہیں ظرف، ظرف یاد ہے؟ بھول گئے؟ بھول گئے، ویری گڈ، یاد ہے، یاد ہے، یاد ہے۔ خبر کی تیسری قسم ہے ظرف، ایسا اسم جو جگہ یا وقت کے بارے میں بتاتا ہے، جگہ یا وقت کے بارے میں بتاتا ہے۔ السبورۃ امام الطالب، بورڈ طالب علموں کے سامنے ہے، وہی خلف المدرس، استاد کے پیچھے ہے، جیسے ہر کلاس میں ہوتے ہیں، جیسے میرے پیچھے ہے آپ کے سامنے ہے، تو یہ ہے۔ تو امامہ جو ہے نا یا خلفہ ظرف کی تیسری قسم ہے، ظرف شبہ جملہ خبر۔ این سیارۃ المدرس، استاد کی کار کہاں ہے؟ ہی امام المدرسۃ، وہ اسکول کے سامنے ہے۔ این بیت الامامی، استاد کا گھر کہاں ہے؟ بیت الامامی خلف المسجد، امام کا گھر مسجد کے پیچھے ہے، تو یہ ظرف شبہ جملہ خبر ہے اس کے اندر۔ این جلس حامد، حامد کہاں بیٹھا؟ جلس خلف محمود، وہ بیٹھا محمود کے پیچھے، خلف ظرف اور یہ مضاف کی طرح ٹریٹ کر رہا ہے، آگے محمود مضاف الیہ، تو ظرف مضاف الیہ، ٹھیک ہے، ایک مضاف مضاف الیہ ہوتا ہے، ایک ظرف مضاف الیہ۔ ذهب عمار الی المسجد، گیا عمار مسجد کی طرف، وجلس امام المحراب، اور محراب کے ممبر کے سامنے جو ہے وہ بیٹھا۔ تو یہاں الکلمات الجدیدہ، کچھ الفاظ ہیں نئے جو اس کے لیسن کے اندر ہم نے سیکھے۔ المستشفیٰ مطلب کیا ہے؟ ہاسپٹل، یہ شاید بتانا تب رہ گیا تھا، المستشفیٰ ہاسپٹل، ہسپتال۔ المانیہ جرمنی، انگلترا انگلینڈ، سویسرا سوئٹزرلینڈ، یہ کہیں آیا ہوگا ذہن میں نہیں آ رہا، سویسرا سوئٹزرلینڈ۔ السکین چھری، فرنسا فرانس، امامہ سامنے، آخری لفظ کیا جی؟ خلفہ پیچھے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم نے مکمل کر لی اپنی ایکسرسائز،
اور یہ لیسن بھی ہمارا مکمل ہوا، 8 سبق مکمل ہو گئے الحمدللہ۔ کل انشاءاللہ ہم نواں سبق پڑھیں گے نئے کنسیپٹس کے ساتھ، اس کے اندر ایک نیا کنسیپٹ آ رہے، انشاءاللہ کل کی کلاس میں ہم وہ پڑھیں گے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔